أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كان واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما یوصیکم اللہ، اور اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، حکم دیتے ہیں اللہ تعالی کس چیز کے بارے میں؟ اب وصیت کی بات شروع ہوئی، اور وصیت کے کچھ احکامات ایسے ہیں جن کو آپ اگر پہلے سن لیں تو ان میں سے کچھ آیات حل ہو جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا قصہ آیا، اور اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا ان کا، اور ان کے سارے مال پہ قبضہ چچا نے کر لیا، چچا زاد بھائی تھا اس نے کر لیا۔ تو اس بیوہ نے، اوس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے اس سے کہا کہ یہ 2 بچیاں جو ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ تم شادی کر لو۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مال جو قبضہ لیا ہے سارا، تو اس بچی کو کچھ تو اس میں سے حصہ مل جائے گا جب رشتہ قائم ہو جائے گا، وہ بھی نہیں مانے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پیش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، اور اللہ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل کی کہ اس طرح کی تقسیم ہوگی۔ اور ایک جگہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے کہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ جو تھے احد میں جب شہید ہو گئے تو 2 بیٹیاں ان کی تھیں اور چچا نے قبضہ کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 2/3 حصہ تو تم دو 2 بیٹیوں کو، 1/3 ایک کو، 1/3 ایک کو، اور 1/8 8واں حصہ جو تھا آپ نے فرمایا بیوہ کو دو، اور باقی فرمایا تم رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے مطابق تقسیم کی، اور یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے بات کہ یوصیکم اللہ، اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے فی اولادکم، اولادوں میں سے جو تمہاری اولاد ہے اس میں تم تقسیم کرو گے۔ وصیت کی بات یہاں سے چلی، اور وصیت جو ہے کوئی آدمی جو یہ کہتا ہے یا لکھتا ہے کہ مرنے کے بعد، میری موت کے بعد میرا اتنا مال فلاں آدمی کو دے دیں یا فلاں جگہ پر لگا دیں، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ تندرستی میں کہے، اپنی بیماری میں کہے، لکھے ہوئے پہ دستخط کر دے، اور پھر اس بیماری میں مر جائے فرض کر لیں تو بھی وصیت ہے، نہ مرے اور صحت مند ہونے کے بعد اس کو بحال رکھے، قائم رکھے تو بھی وصیت۔ کسی کو قرضہ معاف کر دے اور تندرستی کی، صحت کی حالت میں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس نے قرضہ کسی کا معاف کیا اس وقت جب وہ میت، جب وہ مرض الموت میں تھا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مثلا قرضہ تھا اس پہ 5 لاکھ، 1 لاکھ، 10,000 قرضہ تھا، اور وہ بستر مرگ پہ ہے، اور اس نے کہا یہ قرضہ میں معاف کرتا ہوں،
تو اب دیکھیں گے اس کا 1/3 مال جو ہے 1/3 حصہ، اگر یہ اس میں سے ہو سکتا ہے تو پھر تو اس کی وصیت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اور اگر یہ شبہ ہو جائے کہ اس نے اس لیے یہ قرضہ معاف کیا ہے کہ باقی ورثاء کو نقصان پہنچائے، تو اس کی وصیت کل عدم ہو جائے گی اور باقی ورثاء کو حصہ دیا جائے گا۔ وصیت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے ذمے نمازیں ہیں، روزے ہیں، روزوں کی ادائیگی ہے، کفارہ ہے۔ کوئی خاتون ہے، روزے اس کے ذمے تھے، کسی بچے کی پیدائش پہ روزے چھوڑ دیے تھے، ابھی روزے پورے کرنے ہیں، نہیں کیے، نظر مان لی کسی نے کہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا، یہ پیسے، یہ نظر اس کے ذمے تھی، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ جتنی چیزیں بھی اس کے ذمے رہ گئی نا، نمازوں کا فدیہ، روزے کا فدیہ، اتنا مال موجود ہو اس کے پاس تو مرتے ہوئے یہ وصیت کرنا ضروری ہے کہ اتنی چیزیں میرے ذمے رہ گئی ہیں اور میرے مال میں سے اسے ادا کیا جائے۔ اگر یہ وصیت نہیں کی، گناہگار ہوگی، مرد ہو یا عورت۔ حج فرض تھا عورت پہ، اور صرف ایک صورت اس کی رہ گئی تھی کہ اس کو کوئی محرم نہیں ملا جس کے ساتھ وہ حج کرتی، اس کے ذمے یہ فرض ہے کہ یہ لکھ کے جائے، کہہ کے جائے کہ میرے ذمے حج فرض ہو گیا تھا، بس یہ بات رہ گئی تھی، میرے پیسے سے کسی کو حج کرا دینا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرض ہو کسی کا، دینا ہے، اس کا لکھوانا، بتانا واجب ہے کہ میں نے فلاں کو اتنا قرض دینا ہے تاکہ وراثت کا کوئی جھگڑا نہ اٹھے۔ چوتھا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی امانت اس کے پاس رکھی ہوئی تھی تو امانت کی وصیت کرنا بھی واجب ہے، ضروری ہے کہ بتا دے فلاں کا اتنا زیور میرے پاس پڑا ہوا ہے، یا فلاں کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، یا فلاں کی فلاں چیز میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ انہوں نے مجھے دی تھی۔ یہ امانت کا بتانا بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں بتائے گا، مر گیا، مرد ہو یا عورت، گناہگار ہوگا، کیونکہ بعد والوں کو پتا کیسے چلے گا، جھگڑا تو اٹھے گا پھر۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس بہت سے پیسے ہیں، یہ مسائل اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ابھی آگے کی آیات میں یہ سب چیزیں آئیں گی۔ کوئی مالدار ہے بہت زیادہ، اور وراثت میں کچھ رشتہ دار ایسے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں جو بہت غریب ہیں اور حصہ ان کو پہنچتا نہیں، اسے پتا ہے وراثت تقسیم ہوگی تو فلاں خاندان جو ہے اس کو تو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو اگر یہ وصیت کر جائے کہ میرے پیسے میں سے 1/3 کے اندر 1/3 کے اندر اتنا پیسہ دے دینا، تو یہ وصیت کرنا مستحب ہے، اور باقی لوگوں کے لیے وصیت کا کرنا نہ کرنا وہ الگ چیز ہے، کیونکہ باقی ورثاء کا حق متعین ہو گیا، اس کی اس کا وصیت کا تو کچھ ہے نہیں اعتبار۔ 1/3 کے اندر اگر کر کے گیا ہے تو باقی جو ورثاء ہیں وہ اس کو نافذ کریں گے، اس کی وصیت کا نفاذ ضروری ہوگا۔ قرآن نے آگے کہا ہے آیات میں کہ وراثت کی تقسیم میں جو اس نے وصیت کی ہے اس کا نفاذ کرنا ہے۔ آسان اردو بولو۔ اچھا، مرنے کے بعد مردے کے مال میں سے سب سے پہلے تو اس کے گور کفن کا بندوبست کرنا ہے۔ ان کے انتقال پہ جتنے پیسے کفن میں لگتے ہیں اور جو چیزیں قبر پہ آئیں گی، گاڑی، کرایہ وہاں تک لے جانے کا، یہاں اس ملک میں تو بہت پیسے لگتے ہیں، یہ سب چیزیں سب سے پہلے دیکھی جائیں گی۔ پہلے نمبر پہ تو یہ کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے کہ اس کے پاس اوپر قرضہ کتنا ہے، اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر سارا مال اس کا قرضے میں چلا گیا تو وہ جانے دیا جائے گا اور وارثوں کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ قرضہ ضروری، سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین اور اس کے بعد اس کا قرضہ، کہ اس نے قرضہ کتنا دینا ہے، اور سارا پیسہ فرض کیجئے پٹ گیا قرضے کی ادائیگی میں، تو قرضے کی ادائیگی پہلے کی جائے گی۔
اور وصیت اس نے کی ہے تو بھی نہیں کی تو بھی، دونوں صورتوں میں قرضہ اس کا ادا کیا جائے گا۔ اچھا، فرض کر لیجئے کہ اس نے 3,000 کی رقم چھوڑی ہے، کفن دفن میں 1,500 لگ گیا، 500 قرضے میں چلے گئے، اب وصیتیں پوری ہو گئیں اس کی دونوں، کفن دفن بھی ہو گیا اور وصیت میں فرض کیجئے اس نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی پورا ہو گیا، تو اب جو 1/3 مال اس کا بچ گیا ہے نا، یہ اگر کوئی اس کی اور وصیت ہے تو اس کو پورا کرنا واجب نہیں۔ کفن دفن اور قرضے میں لگا کر ساری چیزیں پوری ہو گئیں اور پھر اس کے بعد مال کو دیکھیں گے کہ کتنا بچ گیا ہے، اگر وہ 1/3 کے اندر اندر آتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کی وصیت کو پورا کرنا یہ ضروری نہیں جب تک کہ سب وارث خوش نہ ہوں۔ سارے ورثاء مل کے اپنا اپنا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، فرض کیجئے اس نے کوئی اور وصیت کی ہوئی تھی کہ وارثوں کو اپنا پیسہ دینا پڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری طرف سے اجازت ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس شخص کو وراثت میں مال ملنے والا ہے، جیسے باپ ہے، ماں ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، پتہ ہے کہ وراثت کا مال میرے پاس آنا ہے، اب یہ وفات پانے والا، مرنے والا وصیت کرے کہ میرے بیٹے کو پیسہ دینا، بیٹی کو، تو بھئی وہ تو مل ہی جائے گا، اس وصیت کو کرنا درست ہی نہیں۔ اور اگر اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو دلانا چاہتا ہے تو 1/3 کے اندر اندر 1/3 حصہ وہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو میں 1 لاکھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس میں 66,000 تو تم بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا جو اللہ نے رکھا ہے، اور یہ جو 33,000 ہے اس کو فلاں میرے عزیز کو دے دینا جو غریب ہے، یہ درست۔ لیکن یہ سارا پیسہ تقسیم ہوگا، اس کی وصیت نافذ ہوگی، سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین ایک، اور اس کے بعد اس کی قرض کی ادائیگی، اور جو بچے نابالغ ہیں ان کا پیسہ سنبھال کے رکھا جائے گا۔ نابالغ بچوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے پیسے کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ مثلا اس کی وصیت نافذ کرنی تھی اور 4 ورثاء نے کہا کہ والد کی وصیت ہے اسے نافذ کرو، یہ لو ہمارا پیسہ، 3 بچے نابالغ ہیں، انہوں نے بھی کہا بھائی جان آپ جو مرضی کریں، تو بھائی صاحب کی کوئی مرضی نہیں چلے گی، وہ ان نابالغ بچوں کا پیسہ کوئی نہیں چھیڑ سکتا، تو جب بالغ ہوں گے تب جا کر اس وصیت کا نفاذ ہوگا، وہ بھی اگر اس وقت کریں، اگر نہ کریں تو ان کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ نابالغ بچوں کی جو رقم ہے نا، یتیموں کی، یہ ساری کی ساری سنبھالنی ہوگی، بچوں کی اجازت کا اعتبار نہیں نابالغ۔ 1/3 مال جو ہے 1/3 اس کی وصیت کرنے کا ہے تو اسے اختیار، لیکن بہتر شریعت نے یہ قرار دیا ہے کہ پوری 1/3 کی وصیت نہ کرے، پوری 1/3 کی وصیت نہ کرے، کیونکہ نہیں کرے گا نا، فرض کیجئے 33,000 کی کر سکتا تھا اور اس نے 20,000 کی کر دی، تو 80,000 جو باقی بچے ہیں یہ وارثوں میں تقسیم ہو جائیں گے نا، تو اپنے ورثاء کو فائدہ پہنچانا یہ زیادہ اچھی بات کہ ورثاء کے پاس وہ حلال کا مال پہنچے گا۔ جی جو مرنے والا اس کا مال حلال نہیں تھا تو جو بچوں کو ملے گا وہ ان کے لیے حلال ہے مال یا حرام ہے؟ آتی ہے بات آتی۔ اور اگر آدمی بہت زیادہ مالداری نہیں، کل چھوڑی 20,000 فرض کر رہا ہے، تو پھر تو بالکل ہی نہ 1/3 کو چھیڑے، وہ کہے سارے مال کو تقسیم کر لینا، تاکہ ورثاء جو ہیں، بچے جو ہیں، اولاد جو ہے، فرض کر لو اولاد تک کی وراثت پہنچنی ہے، تو اولاد وہ 1/3 کی بھی نہ رہے، بلکہ 1/3 کو بھی الگ نہ کرے، وہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ مثلا ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے اور اس نے کہا یہ 10,000 روپے مسجد میں دے دینا، اور بچے اس کے زیادہ مجبور ہیں، تو نہ کرے ایسی وصیت، وہ اس پیسے کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جائے تاکہ اولاد میں فقر و فاقہ نہ رہے، غربت نہ رہے، معاشی اعتبار سے اچھے۔ اور اگر ہے وصیت وہ جو پہلے بتائی تھی واجب، جیسے روزوں کا، نماز کا، حج کا، اس قسم کی چیزوں کا، اس کا کرنا ضروری ہے، اس کی وصیت ضرور کرے گا۔ اور 1/3 کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ کسی کا کوئی وارث نہ ہو،
فرض کر لو کوئی آدمی ایسا ہے کہ وراثت میں اس کا کوئی ہے ہی نہیں، تو پورے مال کی وصیت کرنا بھی درست ہے. پورا مال اپنا اس کی کوئی بھی وصیت کر دے درست ہے، اس لیے کہ وارث جو کوئی نہیں. تو کہتا ہے اس سارے مال کو مسجد میں دے دیا جائے، اس سارے مال کو فلاں پروجیکٹ میں دے دیا جائے، یہ اس کے لیے ٹھیک ہے، وہ ایک مختار ہے. اور اگر بیوی ہے تو بیوی کی موجودگی میں 3/4 3/4 ٹھیک ہے، اس کی وصیت جو ہے وہ درست ہے. اور اگر بیوی ہے اور اس کا صرف میاں ہے، شوہر ہے، تو عورت کو زیادہ اختیار ہے، وہ آدھے مال کی وصیت کر سکتی، باقی جو ہے آدھا مال اس کے میاں کو مل جائے گا. اولاد تو ہے نہیں، وراثت کہاں جائے گی، تو آدھا میاں کو مل جائے گا، آدھے کے لیے اسے اختیار ہے. یہ 50% ہو گیا. اور نابالغ کو وصیت کا کوئی اعتبار نہیں. نابالغ بچہ ہے نا، اس نے فرض کر لو بیماری میں کہہ دیا کہ ابا اتنے پیسے فلاں کو دے دیں، تو بچہ ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے وصیت میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا ہی گناہ ہے، نہ کرے. مثلا یہ کہنا کہ میری قبر پہ حافظ جی کو بٹھا دینا اور 2 مہینے قرآن پڑھتے رہیں، ذرا سکون رہے گا، اور اتنے پیسے بھی دے دینا، یہ وصیت کرنی ہی گناہ ہے. اس لیے کہ اجرت پہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور کون سا ثواب ملتا ہے، ان کو نہیں ملے گا تو آگے تو پہنچے گا سو پہنچے گا نا. اسی طرح وصیت کرنا کہ میری قبر پکی بنا دینا، یہ درست نہیں ہے. پکی قبر کا شریعت نہیں تسلیم نہیں کیا سرے سے، تو اس سے معلوم ہوا کہ معصیت کی وصیت درست نہیں، گناہ کی وصیت درست نہیں، غلط کام کی وصیت درست نہیں. اور جائز کام کی ٹھیک ہے، مثلا یہ کہ اس نے اپنے لیے قبر تیار کرا دی پہلے سے اور جگہ منتخب کر دی کہ میری تدفین وہاں ہوگی، ٹھیک ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر تیار کروا لی تھی، اور بھی بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور وصیت کرنے کے بعد اپنی وصیت سے کوئی رجوع کر لے، بقائمی ہوش و حواس زندگی ہو اور مرض الموت نہ ہو، تو وہ رجوع اس کا قرار دیا جائے گا، ثابت مانا جائے گا، مرض الموت نہ ہو. اور دیکھو جب کوئی آدمی بیمار پڑ جائے، اس مسئلے کو سنیے، اور اس بیماری میں بس یہ اندازہ ہے کہ وفات بھی ہو جائے گی، تو بیماری کی حالت میں اپنا جو اس کا مال ہے نا، بس وہ اپنی ضروری چیزوں پر خرچ کر سکتا ہے. کھانا پینا ہے، دوا ہے، ہسپتال کا خرچہ ہے، اس پہ وہ خرچ کر سکتا ہے. اور اپنے مال کو 1/3 سے زیادہ وہ بھی خرچ نہیں کر سکتا. اب موقع گزر گیا، 10 لاکھ کی پراپرٹی، 10 لاکھ کا مالک ہے، اور وہ کہتا ہے میں تو اب آج مرا کہ کل مرا، میری تو آخری دن ہے، میں اس میں سے 5 لاکھ فلاں کو دے دوں. نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ آدھی جائیداد بن جاتی ہے. اور وہ رسا کو یہ پتا چل جائے، یقین ہو جائے کہ یہ پیسے اس لیے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ وارثوں کو محروم کریں، تو وہ اس کی وصیت کو کالعدم قرار دیں گے، 1/3 تک پورا کریں گے، باقی وہ آپس میں بانٹیں گے. سمجھے؟ اس لیے یہ جو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی کے انتقال کے وقت لوگ پہنچ جاتے ہیں، بہن بھائی، اس کے بیٹے بیٹیاں، اور گھر کے اخراجات اتنے ہو رہے ہیں کہ وہ باپ کے 1/3 سے زیادہ ہو رہے ہیں. فرض کیجئے والد کے پاس 1 لاکھ ہے اور بچے اور سب لوگ جو مل کے اس خاندان کے پہنچے ہیں تو وہ تو 20 آدمی ہو گئے، اور وہاں روزانہ 5,000 کا 10,000 کا خرچہ پڑ رہا ہے. تو اس کے گھر میں ان سب کا رہنا جائز نہیں، شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پیسے اب اڑ رہے ہیں نا سارے، یہ اصل میں وارثوں کا مال اڑ رہا ہے. وہ بیچارہ تو چند دن میں انتقال کر جائے گا. اور مسلمان
اس بات کو ذرا نہیں سوچتے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے کھانے پینے کی فکر کرنی ہے، اپنی رہائش کا بندوبست کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، وگرنہ ہیں تو والد اور ہیں والدہ، لیکن پیسے وہ سب بہن بھائیوں کے مشترکہ خرچ ہوں گے نا اس گھر کے، تو وہ 1/3 سے زیادہ اگر خرچ ہو گئے، ان کے پاس کل ٹوٹل 1 لاکھ روپیہ تھا، 1 مہینہ بیماری چلی، وہ اپنی بیماری پہ خرچ کرتا رہا ہے، اس کے بعد بچوں کے بچے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، وہ 1 لاکھ روپیہ تو ادھر ہی نکل گیا، اور پھر انتقال ہوا اور پھر بچوں نے کفن ڈالا۔ یہ کئی جگہ پر ہوتا ہے، اس لیے اس گھر میں رہنا بھی درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جو مال کھائیں گے اور جو بھی سواریاں استعمال ہوں گی، جو خرچہ ہوگا، وہ اصل میں ان وارثوں کا ہو رہا ہے، ان یتیموں کا مال لگ رہا ہے۔ شریعت نے اتنی احتیاط کی تلقین کی ہے۔ اسی طرح ایسی بیماری جس میں میت ہو گئی، انتقال ہو گیا، قرض معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں رہتا، بقائمی ہوش و حواس معاف کرے۔ اب بلایا کہ تم نے ہمارا 1 لاکھ دینا تھا، تم نے 50,000 دینے تھے، ہم سب معاف کرتے ہیں۔ اب معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ وارثوں کا تھا، یہ کہاں سے معاف کرتے ہیں بھئی؟ شریعت نے اختیار نہیں دیا، شریعت نے اختیار اب وارثوں کو دیا ہے، اور ورثاء کو کہا ہے کہ اگر وہ بچے سارے بچے مل کے 1/3 سے زیادہ اگر باپ کہہ رہا ہے، یہ ساری اولاد مل کے کہتی ہے کہ بھئی کوئی معافی نہیں، آپ ہمارے والد کا پیسہ ہے ہمیں واپس دیں گے، بچوں کو اختیار ہے۔ 1/3 سے اگر زیادہ کی وصیت ہے، 1/3 میں تو وہ کر سکتا تھا کہ چلو جتنا ہوا، فرض کر دیجئے 33,000 وہ معاف کر سکتا تھا، تو اس نے 40,000 معاف کر دیے، 7,000 رہ گئے۔ ان بچوں کا حق بنتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو جتنی والد نے معافی دی تھی وہ اس حد تک ہے، اس کے بعد یہ ہم وارثوں کا حق بنتا ہے، یہ پیسے لوٹاؤ۔ سمجھے؟ یہ اتنی باریکی سے شریعت نے جو چیزیں کی ہیں وہ اسی وجہ سے۔ اسی طرح جو قرض ادا کیا جائے گا، وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، بیوی کا حق مہر قرضے میں داخل ہے، اور قرضے میں جب قرضے اتارے جائیں گے لوگوں کے تو حق مہر ادا کیا جائے گا۔ مثلا 2 بیٹے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا اور انہیں پتہ ہے کہ والدہ کا حق مہر ادا نہیں ہوا تھا، تو والدہ کا حق مہر ادا کریں گے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ جنازہ اٹھایا اور آ کر دروازے کے سامنے روک دیا، مطلب یہ کہ اب جا رہا ہے ذرا معافی ہو جائے، تو اندر سے آواز آئی کہ اچھا حق مہر معاف کیا۔ یہ ہوتا ہے نا، جنازہ اسی طرح روک لیتے ہیں کہ مطلب اب تو آخری وقت آ گیا، معاف کر دیجئے۔ یہ چیزیں درست نہیں، چاہے جتنے بھی جذبات کسی کے مجروح ہوتے ہوں، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے ادا کرو بھائی، وہ قرض ہے ان کا، وہ حق مہر ہے۔ ہمارے ہاں جو حق مہر کے معاملے میں لوگ غفلت برتتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے حق مہر باندھ لیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ آخر بنے گا کیا۔ اس لیے یہ عورت کا حق مہر مقدم ہے اس پر، اور جس کا حصہ ہے اس کو دیا جائے گا، اور ایسے نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو لگا اٹھا کر لے گیا۔ چیز جمع کی جائیں گی، ان کی قیمت لگے گی، قیمت لگنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، پھر جو جس کے حصے میں آتا ہے وہ لے لے۔ اسی طرح میت کے انتقال کے بعد یاد رکھنا، اب وہ پیسہ وارثوں کا ہو گیا ہے، اس پیسے سے خیرات کرنا درست نہیں۔ لوگ بڑی کوتاہی اس پہ برتتے ہیں۔ 5 بہن بھائی ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، جن کے گھر میں وہ رہتے تھے اس بھائی نے والد کی وفات کے ساتھ ہی کہا دیگیں چڑھا دو، دوست آ رہے ہیں، عزیز آئیں گے یہ، اور باقی چاروں کو خبر نہیں ہے۔ یہ چیز ٹھیک نہیں۔ یا تو وہ یہ کرے کہ جب تقسیم ہو تو وہ باقاعدہ حساب کر کے کہے کہ بھائی اتنا پیسہ لگ گیا تھا والد صاحب کے انتقال پہ، یہ میرے حصے سے کاٹ لو، تدفین، تکفین، کفن اور قبر، اور یہ پیسے تو اصل زر سے کٹیں گے، اور باقی جو کھانا وغیرہ کھلایا تھا وہ میں اپنے ذاتی پیسے سے دے دیتا ہوں، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس پیسے کو تجہیز و تکفین میں داخل کر کے اور باقی بہن بھائیوں کا حصہ کاٹ لے۔ اس لیے مشترکہ مال ہے، اور مشترکہ مال سے اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وراثت تقسیم نہ ہو،
اور لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ دیگیں اور پھر وراثت کی تقسیم کے بغیر ہی تیجے اور 40ویں اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ کے بندوں کو تو پیسہ دوسروں کا ہے، آپ کو تو حق ہی حاصل نہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے آدمی دوسروں کے پیسے چوری کر لے اور اپنے باپ کی طرف سے صدقہ کر دے. کوئی تک بنتی ہے؟ 1 لاکھ روپیہ فرض کرتے ہیں والد نے چھوڑا، 5 بہن بھائیوں میں وہ تقسیم ہونا تھا. فرض کر لیجئے ہر ایک کے حصے میں کسی کے 20 آتا ہے، کسی کے 10 آتا ہے. انہوں نے کہا جی والد صاحب رہتے تھے، 4000 کفن پہ خرچ ہو گئے، 6000 دفن پہ خرچ ہو گئے، 10,000 ہو گئے، باقی 90,000 رہ گیا تھا. 90,000 ہم بہن بھائی جو تقسیم کریں گے تو اس تقسیم سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ تیجے پہ اتنا خرچہ ہو گیا، 40ویں پہ اتنا خرچہ ہو گیا، 7ویں پہ اتنا ہو گیا، 10ویں پہ اتنا ہو گیا، اور یہ 20,000 اس میں لگ گئے تھے. اب باقی رہ گئے 70,000. یہ تقسیم کر لو تو 70 نہیں تقسیم کر لو صاحب، 90 تقسیم ہوں گے. یہ جو خود خرچہ کیا ہے نا، یہ 20,000 اپنے حصے سے یا تو کٹاؤ اور یا پھر کوئی خوش ہو اپنی خوشی سے معاف کر دے تو الگ بات. یہ مشترکہ پیسہ ہو جاتا ہے اور پیسے کے اشتراک میں خرچ کرنا جائز نہیں. سمجھے؟ اور ہمارے یہاں لوگ بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں بڑی نیکی کے کام کر رہے ہیں. غصب کا پیسہ، دوسروں کا پیسہ لے کے اپنے والد صاحب کو بخشوانا ہے. سبحان اللہ. ان کے والد بھی ہیں جن کا باقیوں کا حصہ ہے، وہ کریں گے خیرات، نہ کریں، ان کی مرضی. اسی لیے اللہ نے یہاں پہ وراثت کے قوانین بیان کیے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم. جی آتی ہیں وراثت کی باتیں آپ. ہاں وہ تو آئیں گی، لیکن جو آپ نے فرمایا کہ نمازیں اور روزے وہ کون ادا کریں ہیں؟ وہ اس میں سے ادا کیے جائیں گے، مشترکہ مال میں سے. یعنی وہ کسی سے نمازیں پڑھوا کے اس کی اجرت کی جائے گی کیا ہو؟ نہیں، نماز کا جو بیماری کی حالت میں نمازیں رہ جاتی ہیں، شریعت نے اس کا فدیہ مقرر کیا ہے. اچھا وہ جی، ہر نماز کا فدیہ ایک روزے کے فدیے کے برابر ہے، تو وہ ادا کی جائے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اب دیکھیے شاید مسائل کچھ آسان ہو جائیں گے. اللہ تم لوگوں کو وصیت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کس چیز میں؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. اس اولاد کے لفظ سے پتا چلا اولاد جو ہے ولد کی جمع ہے، اور ولد کہتے ہیں حقیقی بیٹے کو. ٹھیک ہے؟ اور اولاد میں حقیقی بیٹیاں اور حقیقی بیٹے آ گئے. جب حقیقی بیٹے بیٹیاں آ گئی تو منہ بولے تو سارے ہی نکل گئے، ان کا تو وراثت میں کوئی حصہ رہا ہی نہیں. اور جب حقیقی بیٹے اور حقیقی بیٹیاں موجود ہیں تو وراثت کا اصول یہ بیان کیا تھا، شریعت نے یہ بتلایا تھا کہ جو سب سے زیادہ قریبی ہے تو حقیقی بیٹے جب موجود ہیں، حقیقی بیٹیاں موجود ہیں، تو پوتا تو اس کے بعد کی پیڑھی میں آتا ہے، پوتے کا کوئی حق ہی نہیں. ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا اس حالت میں کہ اس کا آگے بھی بیٹا موجود تھا. اب 3 اس لڑکے اس بچے کے چچا ہیں نا، تو جب دادا کا انتقال ہوگا تو یہ جو 3 اس کے حقیقی بیٹے بھی زندہ ہیں، چچا اس لڑکے کے، اس بچے کے چچا، وراثت ان کو ملے گی. بچے کو کیوں وراثت ملے گی؟ وہ تو اس دادا کا ایک بیٹا تھا، اس کا بیٹا ہے، تو جب ابھی قریبی عزیز موجود ہیں اس لڑکے کے، اس بچے کے چچا اور اس بچے کی پھوپھیاں، تو وراثت تو ادھر جائے گی. اب ان کو ہے وہ چچا، وہ پھوپھیاں، وہ اس کو دیں یا دادا اپنی 1/3 جو پراپرٹی ہے اس کو دے دے، اسے اختیار ہے. اس لیے یتیم پوتے کا خام خواہ لوگوں نے مسئلہ بنا لیا ہے کہ جی یتیم پوتے کا کیا بنے گا، یتیم پوتے کا بنے گا یا نہیں بنے گا، وہ جو یتیم چچا اور پھوپھی ہو جائے گی اس کا کیا بنے گا، اس کو بھی تو سوچنا چاہیے نا. اس لیے ہم کہتے ہیں اتنا ہی حقیقی درد ہے تو آپ اپنے ذاتی پیسے میں سے بھی کچھ سے دے دیجئے، اس پہ نہیں آتے. اللہ نے فرمایا کہ اولادکم، تمہاری اولاد، تو معلوم ہوا کہ جو حقیقی بیٹے بیٹیاں ہیں پہلے حصے ان کے بنیں گے. اچھا اگر بیٹے نہ ہوں تو پھر پوتی پوتیاں آ جائیں گی، بیٹوں میں سے کوئی زندہ ہی نہیں رہا، پھر پوتے پوتیاں آ جائیں گی، کیونکہ نسب لڑکے سے چلتا ہے نا، لڑکی سے تو نہیں. تو نتیجہ یہ کہ نواسے اور نواسیاں نکل جائیں گی.
ان کا حق نہیں بنے گا، کیونکہ انہیں جو وراثت پہنچے گی بچیوں کو، نواسے نواسی کو ان کے حقیقی دادا کی طرف سے پہنچے گی نا، اب ادھر ننھیال سے تو نہیں آ سکتی۔ تو اولاد کا جو حکم لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ حقیقی اولاد کے ہوتے ہوئے پوتے پوتیوں کا حق نہیں بنتا، اور یہ کہ حقیقی اولاد نہ ہو تو پھر پوتے پوتیاں اس کے قائم مقام آ جائیں گے، نواسے نواسیاں نہیں۔ 12 حصے اللہ نے بیان کیے کہ کس کس طرح تقسیم ہوں گے۔ پہلا فرمایا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، اور مرد کے لیے حصہ ہے 2 عورتوں کے حصے کے برابر۔ مرد کے لیے حصہ ہے 2 عورتوں کے حصوں کے برابر۔ 2 حصے، دو عورتوں کو 4 روپے ملے تو اتنا مرد کا حصہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف یہ کیوں نہیں کہہ دیا ہے نا، سیدھی صاف بات فرما دیتے کہ لڑکے کو دگنا لڑکی کو 1 گنا، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ جو ذہنیت تھی جب قرآن نازل ہوا تھا تو کوئی لڑکیوں کو حصہ دیتا ہی نہیں تھا سرے سے، وہ کہتے تھے جو گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور جو لڑتا ہے حصے اس کے لیے، عورتوں کے حصے تھوڑے ہی ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ اصل حصہ عورت کا ہے، اور جتنا 2 حصے عورتوں کے بنتے ہیں پھر 1 مرد کو تم دو گے۔ اصل میں عورتوں کے حصے پہلے نکالو، دیکھا ہے، سمجھ آئی ہے نا خدا کی کتاب؟ کوئی آدمی ایسے لکھ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو اتنا ملے گا جتنا 2 خواتین کو ملتا ہے، جس کا مطلب ہے خاتون کا حصہ اصل ہے، وراثت سے محروم کرنا ہو نہیں سکتا۔ تو پہلا مسئلہ یہ بیان کر دیا کہ میت کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں سب ہوں تو پھر دیکھو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا، بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملے گا۔ ایک بات کلیئر ہو گئی۔ 4 چیزیں ہیں جو وراثت کی تقسیم میں مانع ہو جاتی ہیں، دین کا اختلاف، ارتداد، باپ مرتد ہو گیا یا بیٹا مرتد ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ ایک قتل عمد میں وارث نہیں ہو سکتے، بیٹے نے باپ کو یا باپ نے بیٹے کو قتل کیا، اور قتل عمد ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا ہے، بیٹے نے اگر باپ کو کیا تو بیٹے کو باپ کی وراثت نہیں ملے گی۔ ہاں اپنے دفاع میں مارا گیا، مثلا بیٹے نے حملہ کر دیا اور باپ نے اپنا دفاع کیا، یا اس کے برعکس صورتحال ہوئی، وہ الگ مسائل ہیں اس کے، لیکن حقیقتاً اگر قتل کرے گا اپنے باپ کو وراثت سے محروم قرار دیا جائے گا۔ اور اختلاف ہے دارین کا، ایک آدمی دارالحرب میں ہے اور ایک دارالاسلام میں ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کی وراثت نہیں پہنچے گی۔ اور چوتھی بات ہے غلامی کی، وہ لمبے مسائل ہیں، اس زمانے میں ہوتے نہیں، اس لیے اسے چھوڑیے۔ ہمارے زمانے میں تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ اختلاف دارین اور دارالحرب اور دارالاسلام، اگر اس کا اختلاف ہے تو بھی وہ وراثت میں ایک دوسرے کے اہل نہیں ہوں گے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، دوسری صورت بیان کی ہے کہ لڑکا کوئی نہ ہو اور لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں کسی آدمی کی 2 یا 2 سے زیادہ، تو فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اور اگر بیٹیاں ہوں، لڑکیاں ہوں، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، فوق اثنتین 2 سے زیادہ، یعنی 2 بھی اس میں شامل ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ہے ثلثا ما ترک، جو کچھ چھوڑ کے وہ گیا ہے دنیا میں، اس کا ثلثا، اس کا 2/3، ہر بچی کو 1/3 حصہ ملے گا، 1/3 ایک کو مل جائے گا اور 1/3 دوسری بچی کو مل جائے گا۔ اگر وہ 2 لڑکیاں یا 2 سے زیادہ ہوں گی تو پھر کل مال کیا ہوگا؟ اگر وہ 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 حصہ الگ کر لیں گے اور اس میں بچیوں پہ تقسیم ہو جائے گا، اور باقی جو اس کا 1/3 حصہ بچے گا نا، وہ حصہ والدین، شوہر، بیوی، باقی حصوں میں استعمال ہو جائے گا۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، 2 بیٹیاں تھیں، 3 تھیں، 4 تھیں، لیکن بہرحال 1 سے زیادہ تھیں، 2 یا 3 یا 4، ان کے لیے 2/3 جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا ان کا حصہ،
اور 2/3 میں جتنی بھی بچی ہیں ان کے حصے آ جائیں گے، اور باقی جو مال ہے وہ پھر والدین، شوہر، بیوی جو بھی اس کا زندہ ہے. ماں کا انتقال ہو گیا ہے، 2 بچی ہیں تو ان میں پیسہ چلا گیا 2/3، اور باقی جو ہے وہ اس کے شوہر کی طرف چلا جائے گا، بیٹوں کی طرف چلا جائے گا، یا جہاں بھی اس نے تقسیم کرنی ہے. یہ تیسری تقسیم دیکھیے، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر اس کی لڑکی صرف ایک ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، نصف حصہ اس لڑکی کا ہو جائے گا اور بقیہ دیگر ورثاء کا ہو جائے گا. اور فرض کر لو دیگر وارث کوئی موجود ہی نہیں ہے تو یہ مال بھی اسی لڑکی کی طرف آ جائے گا، کل کی وارث اپنے باپ کی بن جائے گی. یہ فقہی مسئلہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے. پہلے تو اسے دیں گے آدھا حصہ، پھر باقی ورثاء کو تلاش کرنا ہے، باقی کوئی وارث ہے ہی نہیں، پھر یہی 1/3 جو ہاف تھا 50% تھا، یہ پھر واپس اسی کی طرف چلا جائے گا اور بچی پورے مال کی وارث بنے گی. 3 چیزیں. چوتھا دیکھیے، ان تینوں صورتوں میں جو اب تک بیان ہوئی ہیں نا، پہلی صورت یہ تھی نا کہ لڑکے اور لڑکیاں 1 اور 2 کی ریشو سے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ لڑکا کوئی نہ اور صرف لڑکی ہیں 2 یا 2 سے زیادہ تو 2/3 انہیں ملے گا، اور تیسری صورت یہ تھی کہ ایک ہی لڑکی ہے تو اسے ہاف ملے گا، اور پھر اگر کوئی وارث نہیں ہے تو پھر ان تینوں صورتوں میں میت کے والدین اگر زندہ ہوں گے تو ان والدین کو، ان دونوں کو کل جو ہے اس کا سدس چھٹا حصہ ملے گا. یہ اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ لڑکی اکیلی ہے فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو نصف دیا جائے گا بچی کو. اور ہم نے بتایا دیگر ورثاء نہیں ہے تو پھر باقی بھی حصہ لوٹ آئے گا. وَلِأَبَوَيْهِ، اور اگر ان کے والدین زندہ ہیں لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس صورت میں انہیں 1/6 حصہ ملے گا، مما ترکا، جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے. اگر چھوڑا ہے تو اس کا 1/6 حصہ انہیں مل جائے گا. تینوں صورتوں میں جو اوپر بیان ہوئی ہیں. فرض کر لیجئے 1800 روپے تھے تو والدین کے 2 حصے بن گئے، ایک حصہ بن گیا 1800 میں، 2 حصے والدین کے بن گئے، ایک حصہ لڑکے کا بن گیا. 3 2 حصے لڑکے کے بنے نا، ڈبل ہو گیا. تو 2 2 4 اور 2 بیٹیاں تھیں، 5 اور 6 حصے بن گئے. اب 1800 کو 6 پہ تقسیم کریں گے تو ایک حصہ 300 روپے کا پڑا نا، 300 روپے کا پڑا تو 300 والد کو مل جائیں گے، 300 والدہ کو مل جائیں گے، 600 ہو گئے، اور 600 لڑکے کو مل جائیں گے، 1200 ہو گئے، اور 300 انہیں مل جائیں گے. 1800 اس طرح پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ ان ساری صورتوں میں میت کے والدین بھی اگر زندہ ہیں تو ان دونوں کا منہم السدس 1/6 حصہ الگ کر لو گے، اور وہ 1/6 حصہ جو ہے ملے گا 1/6، اور بقایا جو بچ جاتا ہے، بقایا کتنا بچے گا؟ 5/4 بچے گا نا، 5/6 بچے گا. صحیح بتایا. 5/6 جو ہے یہ اور ورثاء کے کام آئے گا. دونوں کو 1/6 جی مطلب 1/3 مل گیا لکل واحد منہم السدس، ان میں سے دونوں کو. جی تو وہی 300 روپے ملے نا. یعنی 1/6 ماں کو ملا، 1/6 باپ کو ملا. نہیں ہاں وہ ٹھیک ہے. ولیکل واحد منہم السدس، ان میں سے دونوں کو 1/6 اور 1/6. مطلب کہ 1/3 سے یہ نکل گیا ٹوٹل جائیداد جو کہ 33% جتنا بھی نکلے. 5ویں صورت یہ بیان کیا ہے کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اچھا یہاں ایک بات رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابوائہ لکل واحد منہم السدس، اور ان کے والدین کو پہنچے گا 1/6 حصہ، ان دونوں میں سے جو بھی ہیں، مما ترکا، جو کچھ اس نے چھوڑا ہے. ان کان لہو ولدن، اگر اس کی ہاں کوئی اولاد ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، 1 ہو 2 ہوں، جو اوپر صورتیں گزر گئی نا، اس صورت میں والدین کو 1/6 حصہ مل گیا ان میں سے ہر ایک کو. جی ہر ایک. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کے اولاد نہیں ہے، اولاد اب ہے نہیں، یہ 5واں حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو ماں باپ وارث ہوں گے اس کے،
فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو ماں کو حصہ ملے گا 1/3، یعنی اولاد بہن بھائی کوئی نہیں ہے، صرف ماں باپ ہیں، تو والدہ کو کل کا 1/3 مل جائے گا. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ والدہ کو. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وَوَرِثَهُ، وارث ہوں گے ابواہ اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس کی ماں کو ملے گا 1/3، اور بقیہ جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ بقایا 2/3 جو ہے وہ تمام والد کا ہوگا، یہ مل جائے گا اسے. یہ اس صورت میں کیا بیوی کا صبر یہ اس صورت میں کہ شوہر اور بیوی دونوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ موجود ہیں، یعنی اگر وہ موجود ہیں تو بیوی عورت کا انتقال ہو رہا ہے تو شوہر کو دیکھا جائے گا، اور مرد کا انتقال ہو رہا ہے تو بیوی کو دیکھا جائے گا. ان کا حصہ بھی الگ کریں گے، پھر اس کے بعد یہ تقسیم ہوگی. ان کا حصہ الگ کرنے کے بعد جو باقی رہ جاتا ہے اس میں سے والدین کو ملے گا، اور والدین کی تقسیم اللہ نے فرما دی کہ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، اس کی ماں کو 1/3 حصہ دیں گے، اور اس کے باپ کو 2/3 حصہ. ٹھیک ہے؟ نہیں آگے بدل رہی ہیں چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اب یہ چھٹی صورت آئی، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ آسان زبان ہے کیا؟ بٹا نہیں سمجھ رہے بھائی. بائی 1/2 آ رہی ہیں آگے چیزیں. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اچھا پانچویں تقسیم کی کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ وَارِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے والدین اس کے وارث ہوں گے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس کی والدہ کو ملے گا 1/3. ٹھیک ہے جی. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر ہیں اس کے بہن بھائی سگے یا سوتیلے سب برابر ہیں. یہاں پر اخوہ کا جو لفظ ہے جمع استعمال فرمایا نا، لیکن یہاں وہ قاعدہ نہیں چلے گا کہ 2 کے بعد 3 جمع ہوتی ہے، بلکہ 2 بھی ہوں گے تو وراثت میں حکم یہی آ جائے گا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور ان کی والدہ کو ملے گا 6واں حصہ. یہ 6واں حکم اللہ تعالی نے دیا ہے کہ اولاد نہ ہو اور بہن بھائی ہیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو والدہ کو 6واں حصہ مل جائے گا، اور بقیہ جو ہے 5/6 5/6 حصہ وہ سارا والد کو مل جائے گا، اور بہن بھائی محروم رہیں گے. اس محرومی کو فقہا نے حجب لکھا ہے کہ یہ بہن بھائیوں کے ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے ماں کو. وہ کہتے ہیں اولاد کی وجہ سے ماں کو نقصان پہنچا ہے، لیکن اس میں عقل کا دخل نہیں ہے، اللہ نے ایسے ہی تقسیم کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، والدہ کو ملے گا حصہ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ، اور دیکھو اس وصیت کے بعد یوسی بہا، جو مرنے والے نے کی تھی اسے نافذ کرنا، او دین، یا قرض دینا ہو تو قرض دینا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے حکم ذکر کر دیا ہے وصیت کے نفاذ کا، اور یہاں پر کر دیا ہے دین کا، قرض کا بعد میں ذکر کیا ہے نا. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ قرض پر زیادہ زور دیتے ہیں بنسبت اس کی وصیت کے نفاذ پہ، امپلیمنٹیشن اس سے زیادہ زور اس پہ دیتے ہیں کہ پہلے قرض ادا کیا جائے. یہی چیز ہے نا، عام طور پہ یہی ہوتا ہے، اور یہی صحیح ہے. اس لیے کہ ہم قرض کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ ان الدین قبل الوصیہ، کہ دیکھو وصیت نافذ کرنے سے پہلے قرض ادا کرنا. تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو وصیت کا نفاذ پہلے ذکر کیا ہے اور قرض کو بعد میں، تو اتفاق کی بات ہے، ادروائز یہ نہیں ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے گا، وگرنہ بلکہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ چیز کی جائے گی. آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے پوتے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا،
تم میں سے کوئی نہیں جانتا ایہم ان میں سے کون ہے اقرب سب سے زیادہ قریب تمہارے نفع تمہیں جس سے فائدہ پہنچے گا. والدین ہو یا اولادوں بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں کوئی نہیں جانتا کہ مجھے سب سے زیادہ فائدہ کہاں سے پہنچے گا. اس لیے اللہ نے وراثت کی تقسیم اقربیت کی بنیاد پہ رکھی ہے کہ جو جتنا قریبی ہے اس کو زیادہ حصہ ملے گا. کیسا ہی نافرمان ہے کچھ بھی ہے کوئی اسے آنکھ نہیں کر سکتا. یہ شرن جو ہوتا ہے نا کہ میں اپنے بیٹے کو آنکھ کرتا ہوں یا بیٹی کو, کوئی اس کی ویلیو نہیں, کوئی اس کی صورت نہیں ہے, حصہ اسے پہنچ کرے گا. اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے. ایک بات. دوسری بات یہ فرما دی کہ فریضۃ من اللہ, اور دیکھو یہ اللہ نے فرض کیا ہے. یہ تمہاری عقل میں بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا, اللہ نے یہ حصے بیان کر دی ہیں. بس دونوں باتیں ختم کر دی. ایک تو یہ کہ مال تقسیم ہوگا رشتہ داری اقربیت کی بنیاد پہ, ضرورت کی بنیاد پہ نہیں. کیونکہ اگر ضرورت کی بنیاد شریعت رکھ دے تو پھر تو پتہ ہی نہ چلے کسی کا. ایک آدمی کہتا ہے صاحب میری تو ضرورت ہے لیپ ٹاپ, اور دوسرا کہتا ہے کہ میری تو ضرورت ہے 5 دن آج شیرٹن میں رہنا. تیسرا کہتا ہے میری کوئی اور ضرورت ہے. کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. کس کس کی ضرورتیں پوری کریں گے؟ اقربیت بنیاد اس لیے اللہ نے رکھ دی ہے کہ جو سب سے زیادہ قریبی ہے اسے سب سے زیادہ حصہ ملے. ایک اور دوسرے یہ بتا دیا کہ فریضۃ من اللہ, تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ نے اس تقسیم کو کر دیا ہے, حصے مقرر کر دیے ہیں, اب کچھ نہیں ہو سکتا. ان اللہ کان علیما حکیما, اور دیکھو اللہ کیا ہے, علم والا ہے اور حکمت والا ہے, اور علم اور حکمت اس کی مسلسل جاری ہے. یہ کانا جو ہے نا ماضی استمراری کے معنی میں ہے. یہاں استمرار کا مطلب کانٹینیوسلی, اللہ کا علم کانٹینیو ہے, ہمیشہ چلتا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے تھا اور آج نہیں ہے. اور اتنا زیادہ یہ چیز ہے کہ پہلے آیت کی شروع میں لفظ کہیں یوسی کو ملا, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایسے 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 تقسیم کرنا. آخر پہ پھر کہا ہے کہ فریضۃ من اللہ, اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ ایسے تقسیم کرو.